أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہت بڑا فتنہ جو ابھی 10 دن پہلے شروع ہوا، ایک ملعون، ایک بےہودہ جاہل انسان دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں وہ ابو بکر عثمان وغیرہ کا قرآن ہے۔ وہ اصلی قرآن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ آخر قیامت کے قریب وہ قرآن لا کر آئے تھے۔ یہ باقاعدہ اس نے سپریم کورٹ میں PIL کے تحت پبلک انٹرسٹ کے تحت مقدمہ دائر کیا۔ اب سنوائی کرے سپریم کورٹ کیا کیا ہوتا ہے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ سب فتویٰ دیں گے، ایسا بولیں گے، ہماری پارٹی بہت چاہے گی ہم کو۔ وہ BJP پارٹی کا آدمی ہے، اس کو UP میں بنایا گیا چیئرمین وقف بورڈ کا۔ کتنی زمین وقف کی تھی، بہت ساری زمین، 100 روپے کی زمین میں 100 روپے کی زمین 10 روپے میں خرید لیا۔ انکوائری ہوئی تو پڑ گیا، بے حساب دولت ہے، ارسٹ بھی کرے اس کو، ارسٹ کر کے پھر وزیر سے نکال دیے، چیئرمین شپ سے اس کو نکال دیے۔ اب وہ تلاش کرتا تھا کچھ بھی ہو تو خوش کرنے کے لیے اپنی پارٹی کو اس نے یہ بیان دیا۔ پورے مسلمانوں نے، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، احمدی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، خوجہ ہو، بہرے ہو، سب نے اس کو گالی دی اور اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا۔ اور یہاں تک بھی اس کی جو خبر وہ ریزرو کر کے رکھا تھا، شیعہ کے اندر خبر ایسا ہے کہ وہ پیسہ دے کے خبر اپنی جگہ ریزرو کر لیتے ہیں، ویسی جگہ بھی ریزرو کر لیا تھا، اس کو بھی توڑ کے پھوڑ کے اس میں گندگی وغیرہ ڈال کے یہاں دفن بھی نہیں ہونا، اس کی نماز جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھنا، دفن بھی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں۔ بہرحال اس کا بہت زیادہ ریاکشن ہوا، لیکن مسلمانوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے نا قرآن کیسی کتاب ہے، اس کا درجہ کیا ہے، قرآن کیسے نازل ہوا، یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اتنا جانتے ہیں، اس کو عزت سے اٹھانا، احترام سے اٹھانا اتنا جانتے ہیں، کسی اونچی جگہ رکھنا یہ بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قرآن کو بوسہ دینا، فلاں کرنا، یہ چند باتیں جانتے ہیں بس، لیکن قرآن ہے کیا، کیوں ہوا، یہ سب چیزیں بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، اس کے بعد بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں خدا شر برانگیزد کہ خیر ماں درو باشد۔ کبھی کبھی دشمن کیا کرتا ہے، کوئی فتنہ چلاتا ہے، لیکن اس فتنے میں ہماری بہت ساری بھلائی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو قرآن کی باتیں نہیں جانتے تھے، قرآن کا درجہ اور قرآن کی حفاظت نہیں جانتے تھے، ان کو موقع ملا ہر جگہ۔ آئندہ 2 3 4 رمضان آنے تک یہی سب بیان کریں گے۔ وہ 26 آیتیں کون سی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ قرآن پہلے کیا ہے اس کو بھی جاننا چاہیے نا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا قرآن نہیں ہے، انزل اس کو ہم نے اتارا، انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر نہیں ہے، اس لیے سب کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اس کتاب کو اس کو ہم نے نازل کیا قدر کی رات میں۔ قدر کی رات رمضان کا کوئی مہینہ تھا، رمضان کے کسی مہینے میں قدر کی رات تھی، وہ 27 تھی 23 تھی، اللہ کو معلوم، اس لیے رمضان کے روزے ہم پر اللہ نے فرض کی انعام کے طور پر۔ دیکھو قرآن تم کو ملا نا، اب تم کیا کرو، روزے رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تم کوہ طور پر آؤ، تم کو تورات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے روزہ بھی رکھے، اعتکاف بھی کرے کوہ طور پر۔ اللہ کو ان کی اتنی عبادت پسند آئی کہ اور 10 دن رکھو، 30 کے بجائے 40 دن روزہ رکھے، تورات لینے کے لیے 40 دن روزہ رکھے۔
ہم قرآن مل گیا اس لیے ہم لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کو ہم نے برکت والی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایسے بہت ساری جگہوں میں کہا قرآن تو چھوڑا نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق جو رمضان میں نازل ہوا 6 آیتیں نازل ہوئی، اللہ کہتا قرآن کو نازل کیے۔ علماء کہتے ہیں قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تختی لوح بولتے ہیں تختی کو، بچے لکھتے نا لکڑے میں یا سلیٹ میں، ویسا قرآن اللہ کیا محفوظ ہے۔ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل علیہ السلام لا کے سنائے۔ اس میں بھی جب رمضان کا مہینہ آنے والا تھا اور قرآن جب نازل ہونے والا تھا، پورا قرآن وہاں سے کاپی کر کے دنیاوی آسمان پر رکھ دیے۔ یہ اللہ کی قدرت، قرآن کی اصلی کاپی سمجھیے وہی ہے، یہ ڈپلیکیٹ نہیں سمجھنا۔ اصلی کاپی کا مطلب جو پہلی مرتبہ اللہ نے حفاظت لوح محفوظ میں رکھی ہے وہ وہاں ہے، اس کی کاپی سمجھیے کہ دنیا کے اندر لا کے رکھی گئی، ایسا سمجھنے کے لیے بتا رہے۔ پھر دنیاوی آسمان وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل علیہ السلام لا کے ہمارے نبی پر نازل کیے۔ تو 2 مرتبہ قرآن نازل ہوا، ایک تو دنیاوی آسمان پر اترا، پھر وہاں سے اللہ کے رسول کو آئے، قرآن ایسی کتاب ہے، تو 6 آیتیں نازل ہوئی شروع کے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ہو جبریل علیہ السلام وہاں سے تھوڑا تھوڑا لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ کتنی برکت والی کتاب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب سورہ انعام نازل ہوئی تو اس کے لیے اس سورہ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، حفاظت کے ساتھ، شیطان یہ وہ کچھ بھی اس میں خلل نہ ڈالے، جیسے ہم لوگ آج کل کہتے ہیں پولوشن، ویسا کچھ بھی نہ ہو۔ 70,000 فرشتے اس ایک سورہ کے ساتھ نازل ہوئے، اور پوری سورہ نام ایک ہی مرتبہ نازل ہو، کمپلیٹ نازل ہو گئی۔ ایسے بھی کہتے ہیں اللہ نے کہا عالم الغیب والشہادہ، سورہ کے جن کے اندر فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے، جس کو پسند کر لیتا ہے نبوت کے لیے، یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، فرشتے اس وحی کو لے کر آتے، کوئی بھی اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو آ کر پہنچانے تک فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام خود بہت بڑے فرشتے، سارے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، سارے نبیوں کے پاس وہی لے کر آئے، لیکن ان کے ساتھ اتنے فرشتے آتے ہیں، یہ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے وحی آتی تھی شروع میں جلدی پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا محمد جلدی مت کرو، اچھی طرح سن لو، پھر خود تمہاری زبان سے نکلے گا۔ تو اللہ کے رسول غور سے سنتے، جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول ان کو سناتے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو تمہارے سینے میں جمع کر کے تم کو زبان سے پڑھانا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے رسول سنتے اور سب برابر پڑھتے۔ ایسے ہوتا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت، کوئی سورہ نازل ہوتی تو اللہ کے رسول پڑھ کر سناتے، جتنے صحابہ رہتے ویسے یاد کر لیتے۔ ان کا ذہن اتنا تیز تھا۔ پھر اللہ کے رسول فوراً بلاتے لکھنے والے کو، اللہ کے رسول کو لکھنا آتا نہیں نا، لکھنے والے کو یہ لکھو، اس سورہ میں اس کو لکھو،
یہ سورہ اس سورہ کے بعد لکھو، اسے لکھتے تقریباً 10 سے 16 آدمی تھے لکھنے والے، کوئی نہ کوئی جو اویلیبل رہتے ان کو بلا کے لکھاتے تھے۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور زید بن ثابت وغیرہ بھی تھے، ایسا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد یہ لوگ لکھ کے ایک جگہ محفوظ رکھتے ہیں، سب کو یاد ہو جاتا قرآن مجید۔ کتنے حافظ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، 4 خلیفہ کو پورا قرآن یاد تھا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو قرآن یاد تھا۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ 2 سورے 3 سورے یاد کر کے خاموش ہو گئے، قرآن یاد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ یہ ہوا ہر سال جتنا قرآن نازل ہوتا، جبریل علیہ السلام آ کر اللہ کے رسول سے بولتے پڑھو، پڑھ کر سناتے، ہر سال ریپیٹ کرتے، ہر سال جتنا قرآن نازل ہوا، یہاں تک کہ جب قرآن کمپلیٹ ہو گیا آخری سال اللہ کے رسول 2 بار سنائے جبریل علیہ السلام کو قرآن، ایک ہی مجلس میں سنائے، کئی دنوں میں سنائے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن 2 بار سنائے۔ سرٹیفکیٹ گویا اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام دیتے ہیں، آپ کو پوری طرح یاد ہے۔ تو اللہ کے رسول کبھی کوئی آیت بھولتے نہیں تھے کیا؟ کبھی کبھی بھول جاتے تھے پڑھتے پڑھتے۔ ایک مرتبہ پڑھے آپ، ہو سکتا مغرب عشاء کی نماز ہو، فجر کی ہو، ایک جگہ ذرا جہاں ہمیں بولتے ہیں اٹک گئے، ویسا اٹک گئے، پھر سلام کر کے پوچھے ان میں عبد نہیں ہے کیا؟ عبداللہ بن مسعود نہیں؟ کیوں جی لقمہ نہیں دیے؟ ایسا بولے۔ ان علینا جمع و قرآن سنقرئک فلا تنسیٰ الا ماشاء اللہ، محمد ہم اس قرآن کو تمہارے دل میں ایسا بیٹھا دیں گے نہیں بھولو گے، ہاں اگر اللہ چاہے گا تو بھولو گے۔ تو بھول کر یاد آ جاتا تھا۔ کبھی اللہ کے رسول یہ نہیں بولے نہیں جی یہ آیت نہیں جی میں غلط پڑھا، نعوذ باللہ سے۔ قرآن کی حفاظت کیسے کیا اللہ تعالیٰ؟ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بہت ساری کتابوں میں 4 کتابیں مشہور ہیں نا، وہ اپنے زمانے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یقیناً، دیکھیے بے شک یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ذکر کا مطلب قرآن، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی بے شک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کے۔ لیکن اس کی پہلے کتابیں جو تھیں اس میں گڑبڑ ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، اپنی مرضی کی چیزیں اس کے اندر داخل کر لیے۔ لیکن اللہ نے جو کتاب نازل کی قرآن، اس کے اندر ایسا نہیں کر سکے۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ ان کو سب ابالش کر دیا، ختم کر دیا؟ وہ ٹیمپروری ان کے لیے تھی وہ کتاب، تورات ہو، انجیل ہو، ان کے زمانے کے لیے تھی وہ۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا، اس لیے اس کو کینسل نہیں کیا اللہ نے، ان سب کو کینسل کر دیا۔ لیکن وہ بھی لوح محفوظ میں ہے، دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن لوح محفوظ میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی، سب ہے، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ تو ایک لڑائی ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حرہ کی لڑائی، اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے جو قرآن یاد کرنے والے تھے، بہت صحابہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر صدیق سے، آپ قرآن کو یہ کاپی میں جمع کر دیجیے، وہ تو سب لکھ کے رکھے نا کمرے میں۔ کہا کہ صاحب جو کام اللہ کے رسول نہیں کرے یہ کتاب کے جیسا، وہ میں کیسا کرنا؟ بہرحال دونوں میں بات چیت ہوتے ہوئے مان لیے۔ اب کس کو بلانا جمع کرنے کے لیے؟ مدینے میں ایک آدمی تھے جن کا نام تھا زید بن ثابت انصاری، ان کو دماغ بہت تیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطوط آتے تھے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، بادشاہوں کے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا، اس کا میں جواب لکھا تو جانتے نہیں وہ زبان، سب عربی جانتے ہیں،
सुरियानी और ईरानी ज़बान में ख़त आते हैं। अब वो बोले तो गलत लिखते हो, तो ज़ैद इब्न साबित से बोले तुम ये इब्रानी ज़बान सीखो। 17 दिन में 16 दिन में सीख गए, और कम दिन भी बताते लोग, 1 हफ्ते में सीख गए ज़बान, पढ़ना भी लिखना भी। जब वो आता कोई ख़त तो अल्लाह के रसूल को पढ़ के सुनाते, और उसका जवाब लिखना हो तो वो लिखते। उतने ज़्यादा हाफिज़े वाले होशियार, उनको बुलाए, उनको बुलाकर बोले भाई ये काम तुम करो। पूरे जितने हाफिज़ हैं सबसे ये कुछ कुछ जमा करके जो पूछना, तुमने ये आयत याद है, ये आयत याद है, फिर जो उसमें हमारे पास लिख कर रखा है उसको टैली करके देखना, फिर उसका कुरान में लिखना। ज़ैद इब्न साबित कहते हैं एक पहाड़ अगर मेरे सर में रख देते तो उसको उठाना आसान था, लेकिन ये बोझ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने भी वही कहा हज़रत अबू बकर उमर से, जो काम अल्लाह के रसूल नहीं किए वो क्या हम लोग करना, हम लोग याद करना, किताब में लिखने की ज़रूरत नहीं। कहा नहीं जी यही मसलिहत है, ऐसे होना चाहिए, बस वगैरह होने, वो भी मान लिए। रात दिन उनका काम ये है कि सब क्या जाना पूछना, सब क्या जाना पूछना, टैली करके देखना, कितने हाफिज, सबसे उनसे टैली करना, उनसे टैली करना। ऐसा करते करते ये कुरान लिख गए। 1-2 आयतों का कुछ फ़र्क पड़ा तो खुज़ैमा बिन साबित उनसे पूछ कर लिख लिए, इसलिए कि उन्हीं के पास वो आयत थी, यहाँ है, लिख कर भी है। ज़ैद इब्न साबित को भी याद है, लेकिन दूसरे सहाबा को आयत याद नहीं, सिर्फ खुज़ैमा बिन साबित को। और ये शर्त लगाए कम से कम 2 आदमी गवाही देना, हाँ हम सुने अल्लाह के रसूल के मुँह से। अब कोई नहीं मिले, सिर्फ खुज़ैमा बिन साबित मिले, उनकी एक गवाही ज़ैद इब्न साबित को याद है, और जो लिखे उसमें भी है, वो सब मिला के लिख दिए सूरह तौबा की आखिरी आयत को। कितना ख्याल करके लिखे। अब ये कापी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास है, ये की कापी। इस्लाम फैल रहा है, इधर उधर जा रहा है, लोगों को सूरतें भी याद आती हैं। कैसे था कि कोई भी हो, सहाबा जब जाते कुरान पढ़ते तो याद कर लेते। सहाबा जब जाते थे जिहाद को, वापसी में या जाते वक्त एक जगह पानी था, तालाब बोलते ना वैसा था, वहाँ एक कौम आबाद थी, कुछ लोग आबाद थे, मुसलमान नहीं थे। उनका एक छोटा बच्चा था, लड़का समझो, कितने साल का रहा होगा, 8-10 साल का रहा होगा। जब वो पढ़ते ना फजर की इशा की नमाज में, वो याद कर लेते। अभी मुसलमान नहीं, वो लड़का भी मुसलमान नहीं, उनके घर वाले भी कोई मुसलमान नहीं, वैसा लड़का जी याद हो जाता। कैसे याद होता होगा देखो, यहाँ तक के वो लोग बाद में इसी मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल के पास बड़ी बस्ती वाले कर इस्लाम कबूल कर लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें जिसको सबसे ज़्यादा कुरान याद है उसको इमाम बनाओ। पूरे कौम में किसी को याद नहीं। ये बच्चा बोला मुझे याद है, 7-8 साल का बच्चा। कहा तुम ही इमाम करो, इमाम बना दिया। इससे मालूम हुआ कि नाबालिग बच्चा अगर उसको तहारत, पाकी, वज़ू, नमाज के आदाब मालूम है तो पढ़ा सकता ना। ये कहना कि नाबालिग बच्चा नफिल नमाज पढ़ा सकता, फ़र्ज़ नहीं पढ़ा सकता, इस हदीस के ख़िलाफ़ है ना। अल्लाह के रसूल ने इनको इमाम बनाया, और ये भी कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, और ये नहीं कहा कि दूसरे लोग याद कर लिए बड़े लोग पीछे चले जाओ, ऐसा नहीं बोले ना। अब वही पढ़ाते थे। गुरबत का ज़माना, छोटे बच्चे, कपड़ा भी नहीं, छोटी एक चड्डी की तरह समझो, थोड़ा कपड़ा, वो नमाज पढ़ाते थे। औरतें भी पीछे नमाज पढ़ती, मर्द भी पीछे नमाज पढ़ते। बेनमाजी तो नहीं ना रहते हम जैसे नमाज पढ़ने वाले। कभी कभी किसी औरत को सर उठाई सजदे से, सामने देखो इमाम साहब आधे नंगे। बोले क्या भाई, हमारे इमाम साहब को उतना भी नहीं क्या, उनका सतर भी छुपाना नहीं क्या। बस्ती वाले चंदा करके एक ड्रेस दिला दिया उनको। वो कहते हैं मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशी हुई वो ड्रेस को पाकर, कभी ड्रेस भी नहीं था बेचारों के पास। कैसे लोग थे इस्लाम को कबूल करके, कितनी कुर्बानी दिए। देखो कुरान कैसे याद करते थे।
قرآن ایک ایسی کتاب ہے وہ یاد کرنے میں یاد ہو جاتی ہے. کوئی بھی دوسری کتاب دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جس کے حافظ ہوں سوائے قرآن کے. دیکھنے والے نہیں، نابینا لوگ ہیں نا، ان کو بھی قرآن یاد ہوتا. جو بھی نابینا رہتے ہیں ان کا ٹائٹل ہی حافظ صاحب. ان کو قرآن یاد ہے نہیں ہے اور دوسری بات سنتے سنتے یاد کر لیتے. سبحان اللہ. آج کل تو ٹیپ ریکارڈر وہ سب آ گیا، پہلے ویسا نہیں تھا نا. 2-3 مرتبہ ہوتے یاد ہو جاتا اور اتنا یاد ہو جاتا ان کو. اب دنیا کے اندر لوگ حیران ہیں. قرآن یوز کریں 26ویں پیج میں کیا آیتیں پڑھو، ان کا قرآن رہتا نابینا. ان کو جو حفظ کرانے والے ہوتے ہیں، میں 26 پیج پڑھنا شروع کرتا ہوں، وہ بھی یاد کر لیں. پہلی آیت کیا ہے مجھے تو پیج 26 میں پہلی آیت پڑھتے ہیں، آخری آیت کیا پڑھتے ہیں. اللہ اتنی عجیب و غریب ہے دنیا کے اندر صاحب، اتنا کچھ نہیں. قرآن کی اتنی قدر کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کتاب کو ہم پر نازل کیا کہ امت مسلمہ اس کی حفاظت کرے گی. اب اس بیہودہ کا کہنا 26 آیتیں وہ ہیں، اس کے متعلق میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی قدر کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دشمنان اسلام کو ناکام کرے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کا ذریعہ ہم لوگوں کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے لائق بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے خدمت لے. اللہ تعالیٰ ظالموں کا خاتمہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر رکھ کر ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.